بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس ہو چکی تھی، لیکن اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ اس طرح سے دعا کی: اے میرے رب، مجھے نیک اور سعادت مند بیٹا عطا کر۔ یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوئی۔ آپ کی دوسری بیوی ہاجرہ کی طرف سے یہ خوشخبری سنا دی گئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی تھی۔ آپ کی پہلی بیوی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے۔ آپ کی پہلی بیوی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو یہاں سے لے جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے ریگستان میں چھوڑ دیا جائے، حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اسی جگہ پر لے آئے جہاں پر آج کعبہ شریف ہے۔ اس زمانے میں یہ جگہ بالکل غیر آباد تھی، وہاں پر کوئی بھی بسنے والا نہیں تھا، بالکل ریگستان کی طرح یہ جگہ تھی۔ آپ نے اپنی بیوی کو ایک تھیلی کھجور دی اور ایک مشکیزہ پانی کے ہمراہ آپ کو وہاں تنہا چھوڑ دیا۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، آپ ہمیں یہاں تنہائی میں کہاں لے آئے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا ہے کہ آپ کو اور ہمارے بیٹے اسماعیل کو میں یہاں پر چھوڑ کر چلا جاؤں۔ تب بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو وہاں سے جانے دیا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کافی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب چلتے چلتے ایک ایسی جگہ پر پہنچے جہاں پر دونوں ماں بیٹا آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، تو آپ نے اپنے دونوں ہاتھ بلند کیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور عرض کیا: اے میرے رب، میں نے اپنی بیوی اور بچے کو آپ کے حوالے چھوڑ دیا ہے، آپ ہی انہیں روزی عطا کرتے رہنا اور رہنے کا ٹھکانہ بھی دینا۔ یہ دعا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز ان کھجوروں سے گزارا کرتی رہیں اور مشکیزہ سے پانی پیتی رہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنا دودھ پلاتی رہی۔ جب پانی اور کھجوریں ختم ہو گئیں، تب حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئیں، کیونکہ وہ خود بھوکی رہنے لگی اور اس لیے دودھ بھی نہیں اترتا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بھی بھوک اور پیاس کی وجہ سے رونا شروع کر دیا۔ جب ماں نے اپنے بچے کی پریشانی دیکھی تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی کی تلاش شروع کر دی۔ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفا پہاڑی پر چڑھیں کہ شاید انہیں وہاں پر کوئی اللہ کا بندہ نظر آ جائے یا کہیں سے انہیں پانی مل جائے، لیکن انہیں وہاں پر کچھ نظر نہ آیا اور وہ واپس وادی میں آ گئیں۔ پھر وہ دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھیں کہ کہیں پانی نظر آ جائے۔ اس طرح حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 7 چکر لگائے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھوکا پیاسا روتے دیکھتی تو ماں بھاگی دوڑی دوڑی پہاڑوں پر چڑھتی کہ کہیں سے پانی مل جائے، کہیں سے کوئی اللہ کا بندہ مل جائے جس سے وہ مدد مانگ سکیں۔ ماں کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مقبول ہوا کہ آج بھی جو بھی بیت اللہ کی زیارت کے لیے جاتا ہے اس پر یہ لازم قرار ہو جاتا ہے کہ وہ ان پہاڑیوں پر چڑھے اور 7 چکر لگائے۔ آج بھی لوگ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، صفا اور مروہ پہاڑی پر چڑھ کر چکر لگاتے ہیں۔ ماں نے جب اپنے بھوکے اور پیاسے روتے ہوئے بچے کو دیکھا تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا۔ وہ 7ویں بار پھر پہاڑوں پر چڑھی، لیکن انہیں وہاں پر کوئی بھی انسان یا کہیں پر بھی پانی نظر نہ آیا۔
تو اس طرح بی بی خالی ہاتھ لوٹ آئیں۔ جب واپس آئیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوکے پیاسے رو رہے ہیں اور زمین پر اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، اور جہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں وہاں پر ایک پانی کا چشمہ جاری ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس طرح ہوا کہ وہ چشمہ آج بھی بہہ رہا ہے، جس کو ہم آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں۔ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی چشمے کا پانی اسی طرح سے جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کے لیے اس پانی میں شفا رکھی ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ معجزہ دیکھ کر نہایت خوش ہوئیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پانی پلایا اور خود بھی پیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔ اس نے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ اے حاجرہ، آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے بچے کو ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ اللہ کے گھر کو، جس کو بیت اللہ کے نام سے جانا جائے گا، اس گھر کو اس بچے نے اور اس کے باپ نے تعمیر کرنا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے ایک قافلہ گزرا۔ جس نے پانی پینا چاہا تو حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اجازت لی اور پانی پیا، اور وہاں پر کچھ لوگوں نے اپنے رہنے کا ٹھکانہ بھی بنا لیا، اور آہستہ آہستہ وہاں پر ایک آبادی آباد ہو گئی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بچپن اسی جگہ پر گزرا۔ صرف یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پانی کے ساتھ ساتھ وہاں پر کھجوروں کے درخت بھی اگا دیے، جن کو کھا کر حضرت بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزارا کرتی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی کھلاتی اور پانی پیتی، اور وہاں پر آہستہ آہستہ پرندے بھی آنے لگے، پانی پیتے اور کھجوریں کھاتے۔ وہاں سے جو بھی گزرتا وہ کھجوروں اور پانی کو دیکھ کر وہاں پر آباد ہو جاتا، اور آہستہ آہستہ ایک بڑی آبادی بن گئی کہ یہاں پر کھانے کی اشیاء بھی ہیں اور پینے کی اشیاء بھی ہے، اس لیے لوگ وہاں پر آباد ہو گئے۔ اور یہ پیارا چشمہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا، جس کو ہم لوگ آب زمزم کے نام سے جانتے ہیں، جب لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو خود بھی یہ آب زمزم پیتے ہیں اور اپنے وطن، اپنے پیاروں کے لیے بھی لے کر آتے ہیں، اور اس کو شفا کے طور پر پیتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔